أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والميراث والبراق والعلم في البراء والبراء والخير والمرض والألم اسمه مكتوب منفوش في اللوح والقلم سيد الأرض والعجم جسمه مقدس مطهر منور في البيت والحرم شمس الزهر بدر الهدى صدر الهدى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع العمم صاحب البر والكرم والله واصل وجبريل خاتم والبراق مكرم والميراج سفره وسدرة المنتهى مقام وصاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الهاشمين والحسين مولانا بمولى الثقلين بالقاسم محمد محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله وهو إكراله وسلموا تسليما صل على محمد يا رب اشفع لنا عند الله يوم اسم الضراء واذكره شفاعة يوم مظهر العجائب تجدون لك في النهاية كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صلوات الله عليه شکر ہے اس وحدہ لا شریک پروردگار عالم کا، اس خالق ربانی کا جس نے ہمیں پھر سے ایک بار زندگی کا، حیات کا اس
غائب کا بہترین موقع فراہم فرمایا کہ ہم فرش عزائے حسین ابن علی علیہ السلام پر حاضرین فرش عزائے حسین پر آنا بڑا کمال ہے۔ یہ فرش کوئی معمولی فرش نہیں ہے، یہاں پر وہ پاکیزہ ہستی آتی ہیں جن سے اللہ نے رزق کو دور رکھا ہے، جن کی طہارت کی گواہی ذمہ داری اللہ نے اپنے ہاتھ میں۔ یہ بہت اہم فرش عزا ہے۔ اس فرش کے اوپر ہر انسان، ہر عزادار اپنے ظرف کے مطابق یہاں سے تبرکات لے کر چلا جائے۔ اذہان کو بیدار رکھیے، ہر انسان اپنے ظرف، بلکہ کائنات میں جتنے بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہر مخلوق اپنے ظرف کی اپنے ظرف کے اندر جتنی اس کی استطاعت ہے وہ الحمدللہ اتنا مال جو ہے وہ قسم کرتی ہے۔ باقی جب ظرف پور ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر وہ قوت، وہ استطاعت ظرف میں نہیں رہ پاتی کہ وہ اپنے اندر کچھ اور مال کو سما سکے ظرف کی۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، انسان کو اللہ نے کامل العقل بنایا۔ اللہ نے ہر انسان کو عقل دی ہے، ہر انسان کے پاس اپنے افکار ہیں، اپنی فکریں ہیں، اپنی عقل ہے۔ جتنی قوت، جتنی استطاعت اس کی عقل کے اندر ہے، فضائل اہل بیت کو وہ اتنا ہی برداشت کر سکتا ہے۔ جتنی افکار ہے، یہ افکار انسان کی کامل نہیں، یہ انسان کی عقل کامل نہیں، ناقص افکار ہے انسان، کامل عقل ہے ہی نہیں۔ کامل تو ایک آنے والا آئے گا، ہائے 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 ہائے، ایک آنے والا آئے گا۔ جب آئے گا تو جو انسان کے افکار ناقص ہے، جو عقل ناقص ہے انسان کی، وہ انسان کی اللہ کی مخلوق کے سر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے گا، عقل بھی کامل ہو جائے گی، افکار بھی کامل ہو جائے گے۔ اللہ کا نہیں سمجھا، یہ کیسے سما جائے گی؟ اہل بیت کے فضائل ہر انسان کے ذہن میں سما جائے، عقلوں میں سما جائے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ ہو کی جگہ یہ نہیں ہو سکتا کہ عقلوں میں اہل بیت اطہار کے فضائل سما جائے۔ ہمارا ظرف اتنا ہے ہی نہیں۔ ہوتی جگہ دلیل دے دوں گا، میں امام کی حدیث سے دلیل دے دوں گا، ہمارا اتنا ظرف نہیں ہے۔ پہلی بات تو خطبہ معرفت نورانیہ آپ مطالعہ کریں، اکمال الدین بے ولایت حضرت امیر المومنین کے اندر یا نہج اسرار کے اندر بھی خطبۃ البیان جو ہے، بہت سے خطبات ہیں، آپ ملاحظہ کیجئے مولانا متقیان کی زبان میں۔ میں نے کل بیان کیا تھا، میں اپنے بیان پر اٹل ہوں، ہم نہیں چاہتے یہ ہمارا مسلک، یہ ہمارا مذہب، یہ ہمارا دین وہ دین نہیں ہے کہ جو انسان کے دل کو ٹھیس پہنچائے۔ دین محمدی میں اور کی جگہ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اور کی جگہ فرمایا، امام نے فرمایا ہمارے جگ کے دین میں چونٹی کو بھی اذیت دینے کا حکم نہیں ہے، چہ جائے کہ اشرف المخلوقات۔ نہیں آپ نے سمجھائی نہیں، دین محمدی میں کسی جانور کو بھی اذیت دینے کا حکم، اشرف المخلوقات تو بڑی بات ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ہم رسومات کے تحت عزاداری نہیں مناتے، اور بھی دیکھا ہم علم جو نصب کرتے ہیں وہ رسموں کے تحت نہیں کیا، ہم تعزیہ
رسم کے تحت نہیں اٹھاتے نہ سجاتے. یہ عزا خانے، یہ فرش عزا کسی رسم کے تحت نہیں بکتا. یہ عزا خانے کسی رسم کے تحت نہیں سجائے جاتے. یہ علم جو نصب کرتے ہیں ہم اپنے اپنے مکانوں کے اوپر، امام بارگاہوں کے اوپر، یہ رسم کے تحت ہم نصب نہیں کرتے. میں نے کل بیان کیا تھا، اللہ کے رسول نے، کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں میں، اللہ کے رسول نے خیبر کے میدان میں جب 39 دن گزر گئے تو اللہ نے ایک پیغام بھیجا تھا اپنے حبیب کو جبرائیل کے ذریعے. جا میرے حبیب سے کہہ دے، ناد علی مظہر العجائب. اے میرے رسول، اے میرے حبیب، اللہ حکم دے رہا ہے کہ علی کو پکارے. میں دست ادب جوڑ کر بہدائن رب العزت میں ایک جملہ کہوں گا، اے پروردگار تو جانتا ہے کہ علی اس وقت کہاں ہے. نہیں 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 میرا ہوئے، تو جانتا ہے اس وقت علی کہاں ہے. اے میرے پروردگار، جبرائیل کے ہاتھوں پیغام پہنچا رہا ہے، تو علی کو بھیج دینا اپنے حبیب کے ذریعے. جو پیغام جبرائیل کے ذریعے جو اپنے حبیب کی خدمت میں پیغام پہنچا رہا ہے کہ ناد علی مظہر العجائب، کہہ دے میرے حبیب سے جا کے کہ علی کو پکارو، علی کو پکارو، علی کو پکارو. اے میرے پروردگار تو جانتا ہے، تجھے معلوم ہے اس وقت کہاں ہے علی. عجب نہیں پروردگار، حکم دے، بتائے، خبر دے کہ میں اس لیے پیغام جبرائیل کے ذریعے اپنے رسول تک پہنچا رہا ہوں تاکہ کل آنے والے زمانے میں جب مشکلوں کے وقت علی کے چاہنے والے علی کو بلائے تو علی کو پکارنا سنت نبی رہے، بدعت نہ بن سکے. اللہ صلوات محمد و آل محمد. اللہ مشکلات مولا متقیان کو جب انسان پکارے تو یہ ذہن میں رہے کہ ہم نے ہی نہیں پکارا علی کو، اللہ کے رسول نے ہر مشکل میں علی کو پکارا. اور بھی دیکھا، اب میں بات چھیڑ دوں گا، احد کی بات آئی، صفین کی بات آئی، احد کی بات آئی، بڑی لمبی بات ہو جائے گی. بہرحال ناد علی کا ادھر اللہ کے رسول نے ورد اختیار کیا، ورد کیا، ناد علی مظہر العجائب. تاریخ گواہ، آپ سے بتائیے کیا علی اس وقت خیبر میں موجود تھے؟ کہاں تھے؟ مدینے میں گھر پہ تھے؟ ہائے ہائے کس طرح سوچیں، گھر پر تھے؟ نہیں، مسجد نبوی میں نماز کو انجام دے رہے تھے. اچھا بتائیے خیبر میں اور مدینے میں مسجد نبوی میں کتنا فاصلہ ہے؟ اللہ اکبر. رسول نے آواز مدینے میں دی تھی. لوگ آج اعتراض کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، شیعہ حضرات جو ہے علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں. بھیا کیسے بڑھا دیتے ہیں؟ بھلا ایک بات تو بتاؤ، کیا بیٹا باپ سے افضل ہوتا ہے؟ یہ بتائیے، بیٹا باپ کو پروان چڑھاتا ہے یا باپ اپنے بیٹے کو پروان چڑھاتا ہے؟ جس کی آغوش میں یہ بچہ پرورش پا رہا ہے تو وہی افضل ہوگا نا جو پروان چڑھا رہا ہے. نہیں سمجھے. ہم علی کو رسول سے نہیں بڑھاتے. یہ غلط فہمی اپنے اذہان سے نکال دیجیے گا. میں سورہ فرقان کی آیات سنا دوں گا تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی. ہم علی کو نبی سے نہیں بڑھاتے. یہ تو خود فیصلہ آپ کر لیجیے گا. سلمان موجود تھے نا، مسجد نبوی یاد نہیں ہے، مدینہ یاد نہیں ہے، گلیاں یاد نہیں ہیں. جب سلمان مسجد نبوی کی طرف بڑھ رہے تھے تو کسی صاحب نے معلوم کیا تھا سلمان آئے تھے مسجد سے نکل کر. یہ بتاؤ مسجد نبوی میں رسول کے پہلو میں کون کون بیٹھا ہوا ہے؟ کہا فلاں فلاں بیٹھے ہیں، فلاں فلاں بیٹھے ہیں. ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جس کو میں پہچانتا ہی نہیں. نہیں اللہ اکبر، جس کو میں پہچانتا ہی نہیں. صاحب آ گئے مسجد میں، بالکل شور بیان کر رہا ہوں، آ گئے صاحب، دیکھا فلاں صاحب ہے، فلاں صاحب
ہے، فلاں صاحب ہے، ایک طرف مولا متقیان بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ موقع ہاتھ تک گیا، مسکرانے لگے، دل ہی دل میں خوش ہونے لگے. آج بتاؤں گا اللہ کا رسول بڑی تعریف کرتا ہے سلمان کی. سلمان منا علی البیت ہے، سلمان زمین کے اوپر اللہ کا دروازہ ہے. سلمان سے سچا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. آئے آئے کیا سوچ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں؟ شاید میں نہیں سمجھا پا رہا. سلمان سے سچا اس کائنات میں شاید کوئی نہیں ہے. آج بتاؤں گا. الغرض ادھر بات نصیحت جو ہے ختم ہوئی فوراً کر. اللہ کا نبی دیکھا آپ نے، کہا کیا بات ہے؟ آج میں نے سلمان مل گیا تھا. میں نے سلمان سے پوچھا بتاؤ بس میری ساتھ میں کون کون بیٹھا ہے، پہلو میں کون ہے، ادھر کون ہے، ادھر کون ہے؟ سلمان نے کہا فلاں بیٹھے، فلاں بیٹھے. ایک وہ ہے جس کو میں پہچانتا ہی نہیں. آئے آئے نہیں، بیدار ہوئیے، بیدار ہوئیے خدا کی طرف. ایک وہ ہے جس کو میں پہچانتا ہی نہیں. یا رسول اللہ کیا سلمان علی کو نہیں پہچانتے؟ آئے آئے آپ سوچے تو صحیح، سوچے سمجھے. کیا سلمان ملائے صاحب، کیا سلمان علی کو نہیں پہچانتے؟ کہا یہ بات مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کھڑا کرو سلمان کو. آئے 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 سلام پر محمد وآل محمد. کھڑا کرو سلمان کو، بس میں رسالت میں کھڑا کرو، دربارے رسالت میں کھڑا کرو. رسالت کے دربار میں سلمان سے پوچھو، دیکھو تو صحیح سلمان کیا جواب دیتا ہے. سلمان کوئی معمولی ہستی تھوڑا ہی ہے. پوچھو سلمان سے، میں نہیں پوچھوں گا، تم پوچھو کیا بات ہے. اچھا سلمان تیرے بارے میں اللہ کے رسول نے بہت کچھ کہا ہے، کائنات میں تجھ سے بڑا سچا ہے نہیں ہے. سلمان یہ بتا جب میں نے یہ معلوم کیا تھا کون کون بیٹھا ہے، تو نے بتایا فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. تو نے علی کے بارے میں نہیں بتایا، کیا تو علی کو نہیں پہچانتا؟ رسول نے دیکھا سلمان کیا کہہ رہے ہیں، انہیں جواب دو. ایک مرتبہ مسکرا کر سلمان نے جملہ کہا، میرے ماں باپ آپ کی ذات کے اوپر قربان ہو جائے. یہ اللہ کے رسول آپ نے تو فرمایا تھا یا علی ما عرفنا الا اللہ وانا وما عرفنی الا اللہ وانتا وما عرف اللہ الا انا وانتا. اے علی تجھے کوئی نہیں پہچانتا، یا تو محمد پہچانتا ہے یا محمد کا خدا پہچانتا ہے. یا علی تجھے کوئی نہیں پہچانتا، یا تو محمد پہچانتا ہے یا محمد کا خدا پہچانتا ہے. یا علی مجھے کوئی نہیں پہچانتا، یا تو پہچانتا ہے یا تیرا رب پہچانتا. نہیں نہیں ایسے نہیں بھیا. صلوات پر محمد وآل محمد. ہم بڑھاتے نہیں، ہم بڑھاتے نہیں. رسول نے جس کو جس مقام پر رکھا ہم تو اس کو اسی مقام پر رکھتے ہیں. آئے 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 ہم نہیں بڑھاتے ہیں. تجھے مجھے نہیں پہچانتا کوئی، مگر یہ تو پہچانتا ہے یا تیرا رب پہچانتا ہے. کوئی تیرے رب کو بھی نہیں پہچانتا، مگر یہ تو میں پہچانتا ہوں یا تو پہچانتا ہے. عجب منزل ہے فضیلت مولا متقیان کی. علی چھوٹا تھا مگر دو بڑوں نے مل کر پہچانا. رسول بڑا تھا مگر جب معرفت کی باری آئی تو ایک چھوٹا ساتھ ہوا، ایک بڑا ساتھ ہوا. اللہ عظیم و کبیر تھا مگر معرفت کی باری آئی تو دونوں چھوٹوں نے مل کر پہچانا. یا نبی اللہ آپ ہی نے تو فرمایا ہے علی کو یا تو میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے. یا نبی اللہ نہ میں رسول اللہ ہوں اور نہ ہی میں اللہ ہوں جو علی کو پہچانوں گا. صلوات پر محمد وآل محمد. ہم علی کو رسول سے نہیں بڑھاتے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرا رسول تمہیں جو کچھ دے، جو کچھ دے. بھول گیا مسجد نبوی میں بھول گئے. ابھی کعب نماز پڑھ رہے تھے. ہائے 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 یاد ہے نا تاریخ. ذہن میں ہے ماشاءاللہ سمجھدار باشعور مجمع ہے. مجھے دنیا سے نہیں لینا، مجھے علی کے چاہنے والوں سے لینا ہے. ہائے نہیں نہیں
یاد دلا دوں مولا متقیان نے خصوصاً شہنشاہ مشہد نے حضرت امام رضا نے ایک جملہ کہا تھا، بتا دوں بیان کر دوں، دامن میں سما لیجیے گا اس حدیث کو. ہمارے محمد اور آل محمد کے محب کو دوست رکھو اگرچہ وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو. نہیں بڑی آسانی سے سن رہے ہیں آپ. محمد اور آل محمد کے محب کو دوست رکھو، اس سے محبت کرو اگرچہ وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو. دشمنان آل محمد سے نفرت کرو، نفرت کرو اگرچہ وہ نمازی روزےدار اور پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو. صلوات پر محمد و آل محمد. اگر اہل بیت اطہار کی تو بہت بڑی بات ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کے فضائل اگر بیان کر دی جائے خدا کی قسم، تاریخ نہیں پڑھی آپ نے؟ جس سینے میں محبت مولائے متقیان ہوتی ہے، جس سینے میں محبت اہل بیت ہوتی ہے، فرشتہ، وہ فرشتہ جس کو دیکھ کر کائنات کا بڑا بڑا ترم خاں گھبرا جاتا ہے، وہ آ کر معلوم ہے امام فرماتے ہیں جب فرشتہ ملک الموت ہمارے چاہنے والے کی روح قبض کرنے آتا ہے، امام صادق فرماتے ہیں لوائز الاحزان کے اندر، امام نے فرمایا جب آتا ہے تو آنے کے بعد غلام کی طرح پارٹی کی جانب سر جھکا کر کھڑا ہو جاتا ہے. نہیں ایسے نہیں یار، آپ فضیلت بیان کر رہا ہوں، یوں کھڑا ہو جاتا ہے. امام فرماتے ہیں جب تک ہمارا چاہنے والا اجازت نہیں دیتا اس وقت تک روح قبض ہی نہیں کرتا. ادھر اجازت ملی، اچھا اجازت ایسی مل جاتی ہے نہیں، جنت میں وہ مقامات دکھائے جاتے ہیں. دنیا میں آ چکا رہ چکا، اس طرح خانے میں زندگی بسر کری ہے تو نے، مگر زندگی بھر جس کی یادوں میں تڑپ رہا تھا اب اس سے ملاقات کا وقت ہے. اب اس سے ملاقات کا وقت ہے، دیکھنا چاہے گا. اب جو اپنی آخرت کی مناظریں دیکھتا ہے، منصب دیکھتا ہے، اب ملک الموت سے کہتا ہے اب یہ مجھے پسند نہیں ہے، میرے روح جلدی قبض کر. یہ ہے چاہنے والوں کی عظمت. یہی وجہ ہے امام نے ایک جملہ اور فرمایا تھا شہنشاہ مشہد نے، عید غدیر کے دن، بہت خوبصورت حدیث ہے، عید غدیر کے دن جو لوگ میرے جد علی ابن ابی طالب کی ولایت کو قبول کیا، جن لوگوں نے، وہ ان ملائکہ سے افضل ہے کہ جنہوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا. عید غدیر کے دن میرے جد علی ابن ابی طالب کی ولایت کو جو قبول کرتے ہیں وہ ان ملائکہ سے افضل ہے. ان کی مثال یا یہ کہ ان کی مثال ان ملائکہ جیسی ہے جنہوں نے حضرت آدم کو سجدہ کی، ان سے بھی افضل ہے. اور جنہوں نے ولایت علی سے انکار کیا تھا وہ شیطان سے بھی بدتر ہے. یہ میرے شہنشاہ مشہد نے فرمایا. امام نے آپ اندازہ کر لیجئے آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کا منصب کیا ہے. دیکھیے گا انکار، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو دے اس کو لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، اس طرف نہ جانا. خبردار، جو چیز دے رہا ہے اس کو لینا ہے، جس سے انکار کیا انکار کرنا ہے. قیامت کا دن ہے، وَيَوْمَ سورہ فرقان 25واں سورہ ہے، آیت نمبر 25 ہے، 26 ہے، 27 ہے، 28 ہے اور 29 ہے. اور کیجئے گا سورہ فرقان میں ایک جملہ آیا، آیت نمبر کیا ہے 25، سورہ نمبر 25، نام کیا ہے فرقان. فرقان جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ اور کریں توجہ دیجیے گا.
اس میں عجیب جملہ آیا ہے کیا؟ اليوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا. آج کے دن آسمان پھٹ کر زمین پر بکھر جائے گا، گر جائے گا. اللہ اکبر. ونزل الملائکۃ تنزیلا. عرش سے زمین کے اوپر ملائکہ نازل ہوگی. بول دیجیے گا نازل ہوں گے، نازل ہوگا. والملک الملک الملک یومئذ بالحق بالرحمن. آج کے دن حکومت اس اللہ کی ہوگی، رحمان کے ہاتھ میں ہوگی. وَكَانَ يَوْمًا لِلْكَافِرِينَ عَسِيرًا. وہ دن انکار کرنے والوں کے لیے بڑا سخت ہوگا. نہیں سمجھا. وہ دن انکار کرنے والوں کے کافرین کے لیے بڑا سخت ہوگا. توجہ نہیں طرف بڑا سخت ہوگا. وَيَوْمًا يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ. اس دن لوگ ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے. توجہ توجہ دیکھ لیجیے گا. اس دن وَيَوْمًا يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ. اس دن لوگ ظالم جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو ملیں گے اور کاٹیں گے. توجہ کاٹیں گے کیوں؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اے کاش ہم زندگی میں رسول کے اس بتائے ہوئے راستے کو اپنا لیتے جس کی رسول تعلیم دے رہا تھا. اللہ اکبر. توجہ دھیان دینا رکھے. اے کاش ہم اپنی حیات میں، اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں اس راستے کو اپنا لیتے جس کی رسول نے تعلیم دی تھی. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اے کاش وائے ہو ہماری ذات کے اوپر. افسوس ہے، زیادہ افسوس. کاش ہم دنیا میں فلا فلا کو دوست نہ بناتے، خلیل نہ بناتے. لقد اضلنی عن الذکر بعد الذکر. اور کاش انہوں نے ہمیں بہکا دیا. کب؟ ذکر کے آنے کے بعد بہکایا. وَقَانَ شیطان. اور بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. افسوس کر رہا ہے انسان. کاش میں دنیا میں اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کو اپنا لیتا. کاش میں فلا فلا کو اپنا خلیل نہ بناتا. قرآن سے معلوم کرے وہ کون ہے جس کے دوست بنانے کے اوپر انسان ناراضگی اور افسوس ظاہر کر رہا ہے. وہ کون ہے جس کو نہ اپنانے پر انسان پچھتاوا کر رہا ہے. ذرا معلوم تو کرو. یاد رکھنا قبر کی منازل میں تمہارا روزہ اور حج کام نہیں آئے گا. اگر قبر کی تنہائی میں کوئی کام آنے والی شے ہے تو وہ ولایت علی ابن ابی طالب کہلاتی ہے. صلوات پر محمد و آل محمد کو. کون ہے یہ بندے؟ کون ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ. آیا تھا نا چاہنے والے آپ. کم فضیلت نہیں. اگر بننا ہے تو کم سے کم مقدار جیسے بنیے. سلمان جیسے بننے کی کوشش کریں. نسب و قمر جیسے بننے کی کوشش کریں. ڈر لگ رہا ہے زمانے والوں سے کہیں ہمارے اوپر کوپ نہ چلا دے. علی والے نہ کل ڈرے تھے نہ آج ڈرتے نہ قیامت تک ڈریں گے. دیکھا نہیں دربار ابن زیاد میں نسب نے کیا کہا تھا؟ او خبردار تو جھوٹا، تیرے اجداد جھوٹے، میرا مولا سچا، میرے مولا کا قول سچا. تو میری زبان کاٹے گا. کہا تیرے مولا کے قول کو جھوٹا کروں گا. کہا تیری مجال کیا ہے جو تو میرے مولا کی قول کو جھوٹا کر دے. آخر میں سچ بتانا، واقعہ بیان نہیں کرنا. حق سے بتائیے گا مولا کا قول صادق آیا کہ نہیں، مجبور ہوا کہ نہیں. ابن زیاد چاہنے والے نے ایک جملہ کہا تو سے، او ابن زیاد تو نے مصر کو سولی پر لٹکا دیا، ہاتھ کٹوا دیے، پیر کٹوا دیے.
میرا مولا کل بھی سچا تھا، میرا مولا آج بھی سچا ہے اور قیامت تک سچا رہے گا۔ بے شک بے شک۔ جہنا اندر آئے تھا مقداد، مولا پریشان میرے مولا گھبرائے نہ کرے فیصلے سے، زمانے کی پریشانیوں سے آپ اٹھا نہ کریں، پوری کائنات ناراض ہو جائے مجھ سے، مگر ہمارا مولا ہمارا رب راضی رہے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں۔ میرے مولا نے ایک جملہ کہا تھا شبیر صاحب، میرے مولا متقیان نے ایک جملہ کہا، خبردار بندے کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے پروردگار کو ناراض نہ کر دینا۔ بہت آسانی سے سنیا، بندے کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض نہ کر دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دنیا میں تمہارا چچا ناراض ہو گیا تو چچا اور بہت مل جائیں گے، بھائی ناراض ہو گیا بھائی اور بہت مل جائیں گے، تائی ناراض ہو گئے تائی اور بہت مل جائیں گے، پھوپھا جان ناراض ہو گئے پھوپھا جان بہت مل جائیں گے، بہنوں صاحب اگر ناراض ہو گئے بہنوں اور مل جائیں گے۔ مگر یاد رکھنا، اگر اللہ ناراض ہو گیا تو دنیا بھی تمہارے ہاتھ سے چلی گئی، آخرت بھی تمہارے ہاتھ سے چلی گئی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ سب ناراض ہو جائے مگر تمہارا رب اور تمہارا مولا تم سے ناراض نہ ہو۔ اچھا بھائی، کیا معاذ اللہ دنیا والوں کی رضا کے خاطر فرش زیادہ بچھایا ہم نے؟ نہیں۔ 1 کروڑ روپے جو عزادار خرچ کرتے ہیں وہ کروڑ روپے، اتنی دولت ہی کہاں تیرے خزانے بھی ایسی جتنا ایک شہزادہ لٹا دیتا ہے۔ ہے کوئی؟ ہے کائنات میں ہے کوئی ایسا؟ کیا دنیا کی خوشی کے لیے کرتے ہیں؟ نہیں، رضائے معصومین، رضائے زہرا، رضائے الہی، بے شک ہمارا ہر عمل رضائے الہی کے تحت ہوتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، گھبرانا نہیں کہ فلاں ناراض ہو جائے گا، ہم فقیر ہیں ہم غریب ہیں، تم سے بڑا تو کوئی امیر ہے ہی نہیں، جو فرش عزا پر بیٹھا ہے اس سے بڑا کائنات میں امیر کوئی ہے ہی نہیں، بے شک بے شک، جس کے سینے میں ولایت مولائے متقیان کا چراغ روشن ہے، اس سے بڑا کائنات میں کوئی امیر ہے ہی نہیں۔ آئینے تک کون کون سی تاریخ میں بیان کروں؟ آئینے تک گزر آئے تھے، سلمان بھی آئے تھے، گزر بھی آئے تھے، اب نے کہا مولا غریب ہو گیا، افلاق گزر ہے، افلاقہ گزر رہا ہے، جی مولا، کہا گزر تمہارے پاس ایک چیز ہے تمہارے سینے میں، کہا کیا؟ ہماری محبت کی شکل میں گوہر رکھا ہے۔ آئے 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 یار، توجہ کیجئے نا نوجوان بیٹھے بات، ہماری محبت کی شکل میں گوہر تمہارے سینے میں ابو ذر ہے؟ جی مولا ہے۔ بیچو گے اس والی کے ہاتھوں، کائنات دیتے ہیں وہ ہمیں دے دو، کہا مولا ایسی کائنات کو ٹھوکر لگا دوں گا۔ مولا ٹھوکر لگا دوں گا، مگر یہ ولایت کا قیمتی گوہر کسی کو نہیں دے سکتا۔ مقدار آ گئے تھے مولا جی، مقدار اداس کر بیٹھا ہے، بلا کیا بتاؤں زمانے میں یہ مجبور کر دیا اداس کرنے کا۔ کیوں؟ مقدار کیا بات ہے؟ مولا فاقر گزر رہے، بچے پریشان ہیں، میں پریشان ہوں مولا۔ نہیں صاحب، وہ مقدار تم ہمارے چاہنے والے پریشان ہو کہاں؟ یہ دیکھ رہے ہو کیا ہے سامنے؟ جی مولا کیا ہے؟ سنگریزہ پتھر پڑا ہوا ہے، لے کر آؤ، ابھی تمہاری مشکلوں کو حل کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے، ہم فاقے پر فاقے رکھتے ہیں مگر ہم اپنے چاہنے والوں کو پریشان نہیں کر سکتے۔ بے شک ہوا ہے صاحب، کائنات میں کہیں بھی خطے ارض پر جہاں کہیں بھی چاہنے والا مشکل کے وقت مشکل کشا کو یاد کرتا ہے، علی سب کچھ چھوڑ کر اس کی مشکل حل کرنے کے لیے چلے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ آتے ہیں، دلیلیں ہیں اس کو، کیوں پریشان ہوتا ہے؟ لے کارا پتھر، مقدار گئے پتھر اٹھایا، مولا یہ رہا پتھر، کہا اس پتھر پر یا علی کہہ کر دم کر دے۔ آئے 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 آئے، مقدار یا علی کہہ کر دم کر دے اس پر۔
یا علی کہا پتھر پتھر نہ رہا سونے کا ٹکڑا ہو گیا. ارے یار کیا سن رہے ہو؟ سونے کا ٹکڑا ہو گیا. پتھر بولا کیا ہے یہ مقدار کا؟ مولا سونا کا توڑ لے جا تھا اپنے بچوں کے اخراجات پورے کر لے, اہل خانوادہ کے اخراجات پورے کر لے. تاریخ اچھا مزے کی بات ہے, ہم اور آپ بولتے مولا کا حکم مل گیا فوراً لے کر بھاگ جاتے نا بھائی. یاد رکھیے گا ہم چاہنے والے ہیں مگر آج بھی خواہشات نفسانی کی ہم پیروی کر لیتے ہیں. بے شک اور کر رہے ہیں نا, وجہ کیا ہے؟ بنی آدم ہے نا, خداؤ کا پتلا دعویٰ کر رہے ہیں, محبت ہے ہمارے سینے میں, مگر ایسا موقع ہاتھ لگے غربت میں چھوڑ دے گا کوئی؟ مگر کیا کہنا منزل ایمان مقدار اللہ. بیٹھ گئے وہیں پر, توڑنا شروع کیا. مقدار کیا کر رہے ہو؟ مولا توڑ رہا ہوں. کیوں؟ پورا لے جاؤ. کہا نہیں مولا. تاریخ نے لکھا مقدار نے ٹکڑا کیا, مختصر چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اٹھے, اٹھنے کے بعد چلنے لگے. مولا متقیان نے بڑا عجیب جملہ کہا, مقدار سارا لے جاؤ, چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ ایمان کو جلا دینا, اذہان کو بیدار رکھنا خدا کی قسم. اگر ہو سکے تو سبحان اللہ کہتے نا. مقدار سارا لے جاؤ, ہم نے ہمارا نام دم کر کے اس پتھر کو سونے میں اللہ نے تبدیل کیا ہے. سارا لے جا, سارا لے جا, سارا لے جا. نہیں مولا یہ کافی ہے آج کے لیے, مولا یہ کافی ہے. مقدار آئندہ تیرے کام آئے گا, کل کو کام آئے گا تیرے, سارا لے جا. مسکرا کر ایک جملہ کہا, مولا کل کی وہ فکر کرے جس کا مولا علی نہ ہو. اللہ صلوات بر محمد و آل محمد. مولا کیا ماشاء اللہ, ہائے نبی, ہائے نبی, ماشاء اللہ. دونوں ہاتھوں کو بلند کر دینا, ہائے نبی, ہائے نبی. رحمت مولا متقیان پر بلند ترین نعرہ شہادت. سارا لے جا مقدار. مولا کیا کروں گا سرکار, کل کام آئے گا. ایک اصول بتایا مقدار نے, علی کا چاہنے والا کل کی فکر نہیں کرتا. ہائے 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 ہائے, کیا کہہ دیا خدا کی قسم. علی کا محب, اہل بیت کا محب کل کی فکر نہیں کرتا. شاید یہی تو وجہ تھی سلمان, کل کی فکر نہ کرنا, جو کرنا ہے ابھی کر لے. تاریخ ذہن سے نکل گئی, سلمان ابھی کر لو, جو تمہیں کرنا ہے اللہ نے بہترین موقع دیا ہے. آپ بھی فرش عزائے حسینی پر بیٹھے ہو, جو نیکیاں کرنی ہے ابھی کر دیجئے, کل کی فکر نہ کرنا. تمنا ضرور کرنا, کیوں؟ اس لیے کہ انسان کچھ آرزو کے تحت جو ہے وہ زندہ ہے, آرزو ہے, ایک امید ہے, امید پر دنیا قائم ہے. مگر اہل بیت کا چاہنے والا درس دیا اہل بیت, تمہیں جو کرنا ہے کل نہ جانے ملک الموت نہ جائے. تمہیں پتہ نہیں کائنات میں اس زمین نے کتنے بہترین قیمتی گوہر اپنے سینے کے اندر جذب کر رکھے ہیں, چھپا رکھے ہیں. تم بھول گئے اتنے بڑے بڑے قارون جیسا بادشاہ کہاں ہے آج؟ شداد جیسا بادشاہ جس نے جنت سبھی کے اوپر بنوائی تھی, آج باقی ہے وہ؟ کس چیز کے اوپر گھمنڈ کرتے ہوں, تکبر کیوں کرتے ہوں, غرور کیوں کر رہے ہوں؟ خبردار اپنے رب کو فراموش نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے مولا نے فرمایا ہے, اللہ جب کسی بندے کے اوپر اپنا عذاب داخل کرنا چاہتا ہے تو اس کے سینے سے اپنی یاد کو سلب کر لیتا ہے. ہائے ہائے ہائے, اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا, اس کی عبادت کو انجام دیتے رہنا. کیوں؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ کے نبی نے بتایا ہے
دیکھو واجب ہے تمہارے اوپر، لازم ہے اس رب کی عبادت کرنا جس نے تمہیں خلق فرمایا، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ خبردار، تمہاری زندگی کا دار و مدار کھانا پینا نہیں ہے، چلنا پھرنا نہیں ہے، سو جانا اٹھنا نہیں ہے، بیٹھنا ہی ہے۔ یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں، بے شک چلتے بھی ہیں، پھرتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کھڑے بھی ہوتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں۔ یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں، مگر خبردار اپنی خلقت غرض کو ذہن میں رکھ کر اس کی عبادت کرنا کہ اللہ نے تمہیں وجود بخشا تو کیوں بے شک اگر کوئی بندہ ہے نوجوان واجب ہے لازم ہے عبادت کریں آپ اس پروردگار کی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اس رسول نے ہمیں عبادت کے طریقے بتائے۔ اچھا بتائیے، قرآن کریم کے اندر میں کل بیان کرا تھا اقیم الصلاۃ کا لفظ آیا ہے کوئی تاریخ ایسی کوئی خرم خان کہ جو بتا دے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وہ نماز ہے کون سی؟ آئے آئے اس کی شکل کیسی ہے، اس کی حیبت کیسی ہے، اس کی صورت کیسی ہے کوئی بندہ جو بتا دے؟ نہیں۔ یہ عقدہ بھی میرے مولا کے بڑے لاڈلے حسن مصطفیٰ نے شام کے منبر پر کھولا تھا۔ بڑی تعریف ہے آپ کا، شام کے منبر پر میرے آقا نے کھولا تھا حسن مصطفیٰ نے، وہ شام کے رہنے والے واسطے اللہ نے تمہیں حکم دیا قرآن کے اندر اقیم الصلاۃ، چیلنج سے کہہ رہا ہوں، تمہیں کیا پتا کہ وہ نماز ہے کیا؟ صلاۃ کے معنی ہے دعا کے، آئے 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 میں کچھ کہہ رہا ہوں، تمہیں کیا پتا وہ نماز کیا ہے؟ اس نے حکم دیا روزہ رکھو، بتاؤ روزہ کس بیماری کا نام ہے؟ یہ روزہ ہے کیا؟ حج کا حکم دیا، یہ ارادہ کیا ہے، کیسے کرو گے؟ سب خاموش تھے، انشاءاللہ کل بیان ہوگا یہ تاریخ، سب خاموش تھے۔ حسن مصطفیٰ نے اس منبر پر اس ملک کے اندر جہاں پر 70,000 سال تک بیعت وقت میرے مولا متقیان علی ابن ابی طالب کی شان اقدس میں خطبہ نے اور مفتیوں نے نازیبہ کلمات اس منبر کے اوپر ان شام کے رہنے والوں کے درمیان بتاؤ اقیم الصلاۃ، اللہ حکم دے رہا، نماز پڑھو گے تو کیسے؟ بتاؤ تم کیا سمجھے نماز ہے کیا؟ صلاۃ کیا چیز ہے؟ یہ روزہ کیا چیز ہے؟ سر اٹھاؤ جھکے ہوئے، سب نے اسے اٹھایا، علی کا نام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، بتاؤ کیا مراد دو گے؟ کہ حضور ہم تو نماز سے مراد وہی لیتے ہیں جو آپ کے جد کو ہم نے کرتے ہوئے دیکھا۔ نہیں، بہت آسانی سے کہا مطلب کیا ہے؟ ہم نے آپ کے جد کو دیکھا، رسول کو، وہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم بھی کھڑے ہو گئے، وہ حالت رکوع میں گئے، ہم بھی رکوع میں گئے، وہ رکوع سے سر اٹھایا، اس کے بعد سجدے میں گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے سچ بتانا، کیا نگاہ پروردگار میں صلاۃ کے وہ معنی ہیں جو میرے جد میں انجام؟ نہیں سمجھے، کیا وہ معنی ہے، وہ حیات ہے، وہ شکل ہے، وہ بالکل سب نے بیان پتا، بالکل فیصد 100% وہی معنی نگاہ پروردگار میں ہے جو نگاہ میں رسالت میں ہے۔ کہا اس کا مطلب یہ ہوا تم نے میرے جد کے حرکات کو نماز کا نام دیا، میرے جد کے حرکات نماز کہلائی، قابل کو پیشہ کہا تم نے جب ہر چیز میرے جد کے نام پر مانی ہے تو میرے جد نے صاحب اولو الامر کے معنی بتائے تھے، اس کو کیوں نہیں مانا؟ اللہ اکبر، اس کو کیوں نہیں؟ سب خاموش ہو گئے۔ کہا خبردار، یہ میرے جد کا کلمہ جو ہے یا میرے جد کے بتائے ہوئے راستوں کو، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول جو چیز دے اس کو
ٹارگیٹ بنانا ہے نا اعمال کی دنیا کا، وہ اللہ کے رسول کو کس چیز سے منع کر رہے ہیں؟ کون رسول ہے؟ وہ رسول جو کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنتا ہے۔ آپ الحمدللہ فرش عزائے حسین کے اوپر فاطمہ زہرا کو ان کے لال کا بوسہ دینے جمع ہوتے ہیں۔ فاطمہ کے لال نے اپنے نانا کی تبلیغات، ان کے اصول کو بچانے کی خاطر مدینے کو خیر بار کیا تھا، دین مصطفیٰ کو بچانے کی خاطر، اصلاح امت کی خاطر فاطمہ کے لال نے مدینہ چھوڑا۔ تاریخ بتاتی ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، اس کو لے لو جو میرا رسول، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس چیز کو چھوڑ دو جس کو میں نے کہا۔ اور کسی بات تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول کو فاطمہ کے لال سے اس قدر محبت تھی کہ تاریخ نے لکھا ایک مرتبہ آپ مدینے کی گلیوں سے گزر ہو رہا تھا، مکتب میں اوپر چھت پر بیٹھا ہوا معلم بچوں کو پڑھا رہا تھا، ایک بچے نے حرکت کی تو اس معلم نے ایک چھڑی یا ایک تماچا اس بچے کے مارا۔ اب جو وہ چلا کر رویا، صحابیوں کے ساتھ اللہ کا رسول جا رہا تھا، فوراً جو ہے اسی مقام پر ٹھہر گئے۔ ٹھہرنے کے بعد کہا رکو، ایک مرتبہ یہی ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے قریب گئے، معلم کے پاس گئے، یہ بتاؤ وہ کون بچہ ہے جو ابھی رو رہا تھا، کریا کر رہا تھا؟ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ رسول کی آنکھوں میں اشک جاری تھے، رسول کی آنکھوں سے۔ معلم پریشان ہوا، اے اللہ کے رسول کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے، کوئی گناہ ہو گیا مجھ سے؟ کہا نہیں، تجھ سے گناہ نہیں ہوا، مگر یہ بتا وہ بچہ کون تھا؟ کہا یا نبی اللہ فلا فلا بچہ تھا، اس نے فلا خطا کی تھی، میں نے اس کو ڈانٹ دیا، بچہ رونے لگا۔ ایک مرتبہ رسول نے پلٹ کر کہا آج کے بعد اس بچے کو ہاتھ نہ اٹھانا، تو نہیں جانتا۔ یا نبی اللہ کوئی غلطی ہو گئی، کہا غلطی تجھ سے نہیں ہوئی، مگر اس بچے کی آواز میرے لال حسین سے ملتی ہے، اس کی آواز میرے لال حسین سے ملتی ہے، آج کے بعد اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ میں کہوں گا اللہ کے رسول، ارے ایک بچے کی آواز آپ کے حسین سے مشابہت کر رہی تھی، آپ اس قدر بے چین ہو گئے، ارے آ جائیے کربلا کا میدان، خشک گلا ہے، شمر کا خنجر ہے، ہازادارو آج شب تین ہے نا، محرم کی تو تاریخ ہو چکی، یہ حسینی دربار سجا ہوا ہے، ہر چاہنے والا آیا ہوا ہے، عزادار آئے ہوئے ہیں زہرا کو پرسا دینے کے لیے، جناب زینب کبریٰ کو پرسا دینا ہے، ام کلثوم کو پرسا دینا ہے، حبیب خدا کو پرسا دینا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ آپ اپنے بڑے بھائی حسن مجتبیٰ کو پرسا دینا ہے۔ اے حسن مجتبیٰ، ہم آپ کے بھائی کا پرسا دینے کے لیے آئے ہیں، مولا قبول کر لینا۔ اے بی بی، اپنے لال کا پرسا قبول کر لینا۔ آج محرم کی 2 تاریخ ہو چکی، تاریخ بتاتی ہے یہ قافلہ مدینے کو خیر بات کر کے چلا، چلتے چلتے منزل بمنزل چلتا رہا۔ ایک مرتبہ منزل زبالہ آئی، قریب آئی منزل تو ایک مرتبہ امام حسین کے قدم بقدم حضرت عباس تھے۔ امام نے کہا عباس ذرا ٹھہرو، ایک مرتبہ کوفے کا رخ کیا، وعلیک السلام یا اخی مسلم، اے میرے بھائی مسلم، اے میرے بھائی۔ تاریخ بتاتی ہے مولا عباس نے جیسے ہی دیکھا، راستے میں چلتے چلتے آقا رکے، کسی کے سلام کا جواب دے رہے ہیں، فوراً عباس طرف گئے، اے مولا یہ عالم غربت میں، یہ عالم مسافرت میں کس کے سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ عباس تم دیکھ نہیں پاؤ گے، عباس تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ نہیں نہیں مولا بتاؤ تو صحیح، ارے کس کے سلام کا جواب دیا ہے؟ اے عباس، اے عباس، ارے کوفے میں امام حسین دارالامارہ کی چھت کے اوپر، اے مولا ایک لمحے کے لیے یہ منظر مجھے دکھا دیے۔ عباس، ارے کربلا نہیں ہے عباس، نہیں مولا، میں
نہیں کروں گا مگر آپ ایک لمحے بھی نہیں کھاتے. تاریخ بتاتی ہے تو انگلیوں کا اشارہ کیا. اب جو اشارہ کیا عباس دیکھو کچھ نظر آیا. ہاں مولا کوفے کی گلیاں نظر آ رہی ہے. عباس اور دیکھو بازار نظر آیا. اور دیکھو ہاں دربار نظر آ گیا دارالامارہ. عباس کچھ اور دیکھو کچھ نظر آیا. نہیں مولا نظر نہیں. عباس دارالامارہ کی چھت پر دیکھو. اب جو دیکھا اللہ اکبر دارالامارہ کا چھت. عجیب منظر تھا عمارت کا. تاریخ بتا کے عباس طرف کر لے گئے. اے مولا ارے جلاد کھڑا ہوا ہے. ارے مسلم نیچے لیٹا ہوا ہے. اے میرے آقا ایک لمحے کے لیے بھیجے تاکہ ظالم کی اگر تلوار چلے تو میں مسلم کے سر کو لے لوں گا. مگر ایک مرتبہ جیت نے کہا عباس ارے ذرا نیچے کی طرف تو دیکھو. اب جو نیچے کی طرف دیکھا ایک کو کجڑی ماں اپنے ابا کا دامن کی آواز دے رہی ہے. اے میرے غریب مسلم. حضرت اللہ اے میرے غریب مسلم آجا فاطمہ کی آغوش میں آجا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تاریخ بتاتی ہے بہرحال منزل بمنزل یہ قافلہ چلا اور جب کربلا میں قدم رکھا ہے تو تاریخ بتاتی ہے چلتے چلتے فاطمہ کے لال کے قدم رکے. ایک مرتبہ ایک گھوڑا بدلا دوسرا بدلا. تاریخ نے مختلف گھوڑے بتائے ہیں مختلف سواری بدلی. اللہ اکبر. مگر فاطمہ کے لال تاریخ بتاتی ہے فاطمہ کے لال نے ہر چند کوشش کری کہ سواری قدم آگے بڑھائے مگر کسی سواری نے قدم آگے نہیں بڑھایا. تاریخ بتاتی ہے زینب کبریٰ اٹھی محمل سے اٹھی. اترنے کے بعد زمین کربلا کی ایک مشک خاک کو اٹھایا تو عجیب جملہ کہا ہے. اب تاریخ نے مختلف روایتیں بیان کی ہے. فاطمہ کے نام نے بلایا آس پاس کرنے والوں کو بتاؤ یہ زمین کیا کہلاتی ہے. کون سی زمین؟ نینوا ہے شد فرات ہے فلاں ہے فلاں ہے کا کوئی اور نام بھی ہے. کہا ہاں 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 اے فرزند رسول اس کو کربلا ہی کہتے ہیں. عرض کربلا ہی کہتے ہیں. فاطمہ کا لال سمجھ گیا ہمارا مقام آ گیا. ہم یہی رہیں گے قیامت تک رہیں گے. تاریخ کے بڑے عجیب جملے ہیں. ادھر فاطمہ ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ نے سواری کو بٹھایا گیا. اتری ایک مرتبہ اٹھائی. اٹھانے کے بعد سنا تو کربلا کی خاک سے فاطمہ کے لہو کی خوشبو آ رہی تھی. ایک مرتبہ زینب کبریٰ طرف گئی. اے بھیا حسین ہم اس زمین کے اوپر نہیں رہیں گے. کیا ماجرا ہے کیا دیکھ لیا تم نے؟ بھیا میں نے ایک مشک خاک اٹھائی. اے بھیا جب میں نے سونگا تو بھیا اس خاک سے تمہارے لہو کی خوشبو آ رہی ہے. اے بھیا ہم اس زمین پر نہیں رہیں گے. نہیں اے میری بہن ہمیں قیامت تک نہیں یہی رہنا ہے. عباس محمل اتاری جائے عباس خیام نصب کیے جائے. تاریخ بتاتی ہے نصب ہو گئے. آج محرم کی 2 تاریخ ہے نا. 60,000 درہم میں فاطمہ کے لال نے زمین کربلا کو خریدا اور خریدنے کے بعد بیوہ بھی کر دیا 3 شرطوں کے ساتھ. دیکھو جب کوئی ہمارا چاہنے والا زائر آئے تو ہماری قبروں کے نشان بتا دینا. دیکھو 3 دن اس کو مہمان رکھنا. دیکھو اس کو پیانی کھلا دینا کھانا دانا دینا. کیوں یہ شرط لگا رہے تھے فاطمہ کا لال؟ شاید اس لیے تاکہ چاہنے والوں کو معلوم ہو جائے تمہارا آقا 3 دن کا بھوکا پیاسا زمین کربلا پر ذبح کیا گیا ہے. اللہ اکبر. خیام نصب ہو گئے. آخری فکرے کہہ رہا ہوں خیام نصب ہو گئے. رات گزری رات آئی نصف رات آئی صبح نمودار ہو گئی. زینب اولیاء طرف گئی. بھیا اس زمین سے چلو. اے بھیا ہم یہاں نہیں رہ پائیں گے. اے زینب کیا بات ہے؟ ارے آخر کیوں جانا چاہتی ہو؟ اے بھیا نہ جانے کیا بات ہے جب سے اس
گئی. اے بہن زینب اما یہی کہتی ہمارے ساتھ ہمارا قیام اسی